السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 8، سورہ الاعراف، آیت نمبر 27، یعنی 27۔ تو پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھا دوں گی اور اس کے رولز بھی بتا دوں گی۔ تو پہلے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ ہمارا آیت نمبر 30 تک یعنی 30 تک یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ دوبارہ آیت نمبر 27 پر آئیے۔ یا بنی، اب دیکھیے یا کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، کھڑی زبر الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، لیکن بنی کو ہم نے کھینچا، یا بنی۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا۔ جب آپ بنی کو کھینچیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ نون یا زیر نی، دو حرکات تو لازمی ہے کہ چاہے اس کے ساتھ یا مدہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا بنی آدم، آ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، آدم لا یفتننکم الشیطان، یف جماؤں کے ساتھ، یفتنن، یہاں پہ نون زبر، نون زبر ننکم الشیطان، یہاں دیکھیں نون پہ تشدید کی وجہ سے بڑا غنہ ہو رہا ہے، تمام باریک حروف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یفتننکم، میم کے پاس آگے شین سے جا کے جڑے گا، میم کے پاس جو حرکت ہے وہ آگے شین سے جڑے گی، اور پھر شئی، کیونکہ ڈبل شین ہے، شین پہ تشدید ہے نا، تو اندر جو چھپا ہوا شین ہے وہ پیچھے والے حرف کی حرکت سے جڑے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، جہاں پہ تشدید ہوتی ہے، دو حرف ہوتے ہیں تو ایک حرف کے پاس حرکت ہوتی ہے، ایک کے پاس نہیں ہوتی، تو جس کے پاس نہیں ہوتی وہ پیچھے سے لیتا ہے، کہاں سے؟ میم سے۔ میم کے پاس کون سی حرکت ہے؟ پیش، یعنی دمہ، تو موش ایسے ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ شئی، تو شین دو دفعہ پڑھنے میں ہے نا، یفتننکم الشیطان، شئی، اب یہ یائی لین ہے، اس کو شیطان نہیں، شین سے شئی، یائی لین ہے۔ لین کی پہچان آپ کو پتا ہے نا کہ یا خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، پھر تو جو ہے اس کو موٹے حروف کی فیملی سے ہے، تو اس کو ہیوی کرنا ہے، اور اس کے اوپر ایک مد ہے جو الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، کھڑی زبر، مد نہیں، کھڑی زبر، کھڑی زبر الف کے برابر، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، ڈھیلا ڈھالا کر دیں گے، اس کو ڈبل شین نہیں کریں گے، یا تو کو ہیوی نہیں کریں گے، یا
الف کے برابر نہیں کھینچیں گے تو کتنی ساری چیزیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. یفتننکم الشیطان، اگر رکیں گے تو شیطان، اور اگر ملائیں گے تو شیطان، شیطان. ٹھیک ہے، یہ رکنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور ملا کے پڑھنے کا بھی. اور عارضی سکون جہاں کا بھی ہوتا ہے نا، جیسے شیطان، اگر رکتے ہیں عارضی سکون کرتے ہیں تو جو آخری لفظ ہوتا ہے جیسے نون ہے تو اس کی حرکت کو روک دیتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے عارضی سکون کا. پھر دیکھیے کما، اب اس میں کما کے اندر کیا ہے، آپ کا منہ اگر ہنسنے کی طرح کھلے گا تو باریک رہیں گے حروف، اگر اوپر نیچے کھلے گا تو پھر آپ کے حروف ہیوی ہو جائیں گے. اور ہیوی حروف یہ نہیں ہے. ہیوی حروف کون سے ہیں؟ خصا دقن کے صرف 7 حروف ایسے ہیں جو ہیوی ہیں، جو باقی حروف ہیں وہ باریک ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں، اب ہم نے ماں کو کیوں کھینچا؟ میم الف زبر ماں، ایک تو مد ہے الف اور اوپر بھی ایک مد ہے، اسے غور کیجئے. کیا میں اخرج، خا کو جماؤ کے ساتھ، خا کو ہیوی کر کے، کیونکہ 7 موٹے حروف میں خا خصا خواہ شامل ہے نا. تو ایک تو اس کو ہیوی بھی کرنا ہے، گلے سے خراش، خواہ ایسی آواز نکلے، اور پھر جماؤں کے ساتھ اس کو ہلانا نہیں ہے. را، را زبر را، را پہ زبر ہے، یہ بھی ہیوی ہوگا. را، جیم زبر جا، یہ باریک ہوگا. موٹے حروف یہ نہیں ہے، را کنڈیشنل ہے، را پہ زبر ہے، را ہیوی ہوگا. رجا، ابا وئی کم، ابا وئی، ابا وئی، واو یا زبر وئی، یہ واو لین ہے نا، یائی لین ہے نا. اب واؤ سے وئی، یائی لین ہے. دیکھیں یا کی پہچان آ گئی نا، یا خود ساکن حالت میں اور اس سے پہلے زبر ہے. ب وئی کم. اب جو کم ہے، یہ آگے جو تشدید ہے، کاف جا کے اس میم میں جڑا، کیونکہ وہاں 2 میم ہے، ادغام ہوا نا. تو کم، اور جب بھی میم تشدید کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا غنہ ہوتا ہے. ابا وئی کم، ابا وئی کم. اب جو کم کی آواز ہے، ابا وئی کم، جو کم کی آواز ہے، کاف جا کے میم میں جڑا، ابویکم، تو یہ میم تشدید والا ہوا. تو اس کی وجہ سے 2 میم تھے. من الجنتی، من الجنتی، جنتی، نون پہ تشدید ہے، جنتی، نون پہ بھی غنہ ہوگا. اور سب باریک حروف ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ جب بھی میم یا نون تشدید کے ساتھ آتے ہیں، ویسے بھی غننے کی آواز پیدا ہوئے بغیر تو یہ ادا نہیں ہوتے، لیکن جب یہ تشدید کے ساتھ آتے ہیں تو ڈبل غنہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی آواز ناک میں سے گزرتی ہے نا. من الجنتی. اب یہ ہے کہ باریک حروف کو باریک رکھنے کے لیے زبان کو نیچے رکھ کے پڑھنا ہے. ینزعو، ینزعو. اب نون ساکن کے پاس زا ہے تو یہاں اخفا ہوا اور چھوٹا غنہ ہوا. ینزعو عنہما، عین کو عین کی طرح، انہما. ہاں کون سا ہے یہ؟ ہاں کی آواز سینے کی طرف جائے گی. انہما لباسہما، لباس، سین زبر سا، لباسہما. دیکھیں جدھر جدھر الف ہے نا ادھر ہم آواز کو بڑھا رہے ہیں، لیکن جدھر جدھر الف نہیں ہے، لباس، سا، سین زبر سا، ہاں پیش ہو، سا، سہو، ما، میم کے ساتھ الف ہے تو جہاں جہاں الف مدہ ہے وہاں بڑھایا جا رہا ہے. لباسہما، لیوریہما، یوریا ہوما. تمام باریک حروف ہیں. اب را بھی یہاں باریک ہے، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. لی یوریہما سوآتیہما، سو، واو لین ہے یہ، سین واو زبر سو. دیکھیں واو خود ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے. سوآتیہما، آتیہما. انہو، نون پہ تشدید ہے، ڈبل گنہ. انہو، نون پہ تشدید ہے، ڈبل گنہ ہوا نا تو بڑا ہو گیا. انہو یراکم، یراکم. را کو الف کے برابر کھینچنا بھی ہے اور را کو ہیوی بھی کرنا ہے. کھڑی
کھڑی زبر کی وجہ سے. دیکھیں زبر وہ والی ہو، یہ دوسری جو پڑی زبر ہوتی ہے یا کھڑی، دونوں صورتوں میں را جو ہے وہ ہیوی پڑھا جائے گا اور پیش کی صورت میں، ٹھیک ہے. زیر کی صورت میں را ہیوی نہیں ہوگا. اب اس میں را، یہ را کو کھینچنا بھی ہے کتنا، الف کے برابر، کیونکہ کھڑی زبر ہے نا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کھڑی زبر الف کے برابر کھینچتی ہے، ٹھیک ہے. اور کھڑی زیر جو ہے وہ کس کے برابر کھینچتی ہے، یا مدہ کے برابر. اور الٹا پیش کس کے برابر کھینچتا ہے، واو مدہ کے برابر. اور یہ الف مدہ کے برابر. یہ راکم، کیونکہ یہ تمام یہ جو حروف ہیں نا کھڑی کھڑی حرکات، یہ مدہ کے حروف کے قائم مقام ہوتی ہیں. جتنے مدہ کے حروف ہوتے ہیں اتنے ہی یہ. آگے دیکھیے، ہوا وقبیلوہ، قاف یہ ہیوی قاف ہے. وقبیلوہ، ہاں الٹا پیش ہو، واو مدہ کے برابر کھینچا. من حیث، من حیث لا ترونہم، ترونہم، رو یہ واو لین ہے. واو دیکھیے خود جزم کی حالت میں اور اس سے پہلے زبر ہے. ترونہم، ان نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون، ان غنہ ہوا بڑا اکمل غنہ. جعلنا الشیاطین، جعل عین کو عین کی طرح، جعلنش، نون کس سے جڑا، اندر والے شین سے. دو شین ہیں، ایک شین کے پاس زبر ہے سامنے دکھائی دے رہا ہے، لیکن تشدید بتا رہی ہے ایک شین اور بھی ہے. تو نون کی حرکت کس سے جا کے نون جڑے گا، اپنی حرکت کے ساتھ اندر والے نون شین کے ساتھ جو کہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. جعلنش، اور پھر دوبارہ پڑھا جائے گا شین، شیا، یا کو الف مدہ کے برابر، تین تو کو ہیوی کر کے دو حرکات کھینچنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ کے ساتھ. جعلنا الشیاطین، نون زبرنا، ٹھیک ہے. اولیاء، یا کے اوپر مد ہے، اس کا پورا حق ادا کرنا ہے. للذین لا یؤمنون، وَإِذَا فَعَلُوا، عین کو عین کی طرح، فَعَلُوا تمام باریک حروف ہے. فَعَلُوا، لو کو دو حرکات کھینچنا ہے، واو مدہ کے ساتھ ہے. اگر رکیں گے تو فاحشہ، تا دو زبر، تا دو زبر تن ختم، اور تا گول تا جو ہے یہ ہاں میں بدل جائے گا اگر رکیں گے تو. ہاں سے، ہاں یہ گلے سے پڑا جاتا ہے نا، فاحشہ ایسے کر کے ہاں، یعنی اس تا کو ہاں بنا دیں گے اگر ہم یہاں رکیں گے، عارضی سکون کریں گے تو، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے قولو، قاف کے ساتھ، قاف ہیوی ہے، الف ساتھ آیا وہ بھی ہیوی ہو گیا. قولو، لو، قاف ہیوی، لو باریک، قولو، ٹھیک ہے. لو کو بھی دو حرکات. وجدنا، وجدنا تمام باریک حروف ہے، زبان کو نیچے رکھ کے ادا ہوں گے. لیکن ایک چیز اس کے اندر، دال کو دیکھیے، دال جزم کی حالت میں ہے. اور دال کون سا ہے، جو جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کتب جد، یہ پانچ حروف یاد رکھیے، قاف، تا، با، جیم، دال، یہ ہے کتب جد. تو کتب جد کے اندر جو پانچ حروف ہیں، جب بھی یہ جزم کی حالت میں آتے ہیں تو کلکلا ہوتا ہے. تو یہاں دال پہ وجد، یعنی دال کو ہلا کے پڑھنے، کلکلا کر کے، باریکی سے لیکن کلکلے کے ساتھ. وجدنا علیہا، اچھا علیہا، ہاں کھڑا، ہاں کے ساتھ مد بھی ہے، اوپر ایک الف، اوپر ایک مد بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے نا. اور عین، اور پھر لئی، علیہا نہیں پڑھیں گے، اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے. لئی، لام سے لئی، یا لین ہے نا، علیہا، ہاں الف زبر ہاں، اوپر دیکھیں اوپر مد بھی ہے. پھر دیکھیں آباءنا، آ کو کیوں کھینچا، کھڑی زبر ہے. با کو کیوں کھینچا، با، الف مدہ تو ہے ہی ہے ساتھ میں، لیکن اوپر ایک مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. آباءنا، واللہ، واللہ، واو باریک، لیکن اللہ کے نام سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ لام کنڈیشنل ہیوی ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کے نام میں جب لام ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو، لام کو ہم ہیوی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام جلالہ. لیکن واؤ کو ہیوی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ویل، ویل، ویل لو، لام پہ جا کے ہیوی کریں گے، ٹھیک ہے. امرنا، میں را کو ہیوی کریں گے زبر کی وجہ سے. امرنا بیہا،
قل کاف، کاف ہیوی لیٹر میں سے ہے، قل ان اللہ. اب پہلے دیکھیے نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، نون پہ غنہ ہوا، آواز دیر تک ناک میں چھپی، اس کو کہتے ہیں نا غنہ. اور پھر اس کے بعد نون پر زبر ہونے کی وجہ سے اس کے فوراً بعد لفظ اللہ کا نام آیا، تو اس میں لام کو بھی ہیوی کرنا ہے، لام جلالہ بھی کرنا ہے، یعنی غنہ بھی کرنا ہے. اور ان اللہ، اس طریقے سے لام کو ہیوی کر کے باقی تمام حروف کو باریک رکھنا ہے. لا، اس کے بعد لام الف زبر لا، یا مورو، یا یہ حمزہ الف ہے نا، تو تھوڑا جھٹکے سے پڑھا جائے گا. حمزہ الف کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ حمزہ الف ہے؟ اس لیے کہ اس الف کے اوپر جزم ہے. الف کون سا ہوتا ہے؟ خالی الف، جو بالکل خالی ہوتا ہے، جس پر کوئی زیر زبر پیش یا حمزہ یہ جزم وغیرہ نہیں ہوتی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے. تو یہ حمزہ الف ہو گیا نا. یا مورو، یا مورو، را ہیوی کرنا ہے. بالفحشاء، بالفحشاء، حمزہ تک اگر ہم رکتے ہیں آ کے تو حمزہ تک ہم پڑھیں گے، صرف حمزہ کی زیر کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فحشاء، ایسے کیوں ہم نے کھینچا؟ شین الف زبر شاء، اوپر مد بھی ہے. بالفحش، اور فح جب ہم کریں گے باریک، دونوں باریک حروف ہیں جماؤں کے ساتھ، بالفحشاء، ٹھیک ہے. اتقولون، اتقو، تو دیکھیں ایک ایک حرکت، لیکن کو دو حرکات، لو کو دو حرکات، اور پھر نون کو صرف ایک حرکت. کو اور لو دونوں کے ساتھ واؤ مدہ ہے، مد، اور واؤ مدہ کتنا کھنچتا ہے؟ دو حرکت. اتقولون علی اللہ، آئین کو آئین کی طرح، اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے نا، اللہ ما لا تعلمون، ما باریک، لا باریک، جمعوں کے ساتھ تمام باریک حروف ہے. تعلمون. آگے ہیوی لیٹر آ گیا، قل، قاف سے، قاف ہیوی لام باریک، قل امر، میں باریک، را ہیوی، امر، لیکن زیادہ لمبا نہیں کرنا، الف نہیں ہے اس کے ساتھ. امر ربی، ربی میں دیکھیے با پہ تشدید ہے، ڈبل با ہے، رب اور با، را با زبر رب، اور با یا زیر بی، ربی، یعنی با کو ڈبل پڑھنا ہے، سختی سے پڑھنا ہے، اور را کو ہیوی پڑھنا ہے. کیوں؟ زبر کی وجہ سے. ربی بالقسط، بالقسط. اب دیکھیے قاف کو ہیوی ہم نے اس لیے پڑھا، قاف اور تو کو ہیوی پڑھا، کیوں؟ قصہ دیکھتے کے 7 موٹے حروف میں ہے، لیکن تو پہ ہم نے، اگر ہم رکے ہیں، وقف کیا ہے، تو ہم تو کی زیر کو نہیں پڑھ رہے. بالقسط، بالقسط، تو پہ ہم آ کے رک رہے ہیں، تو ہم تو کو ہلا دیں گے، کلکلا کریں گے، کیونکہ کتب جد کا بھی لیٹر ہے نا. تو جو ہے یہ کتب جد، آف تو با کتب جد میں بھی ہے، اور خصوصا دقن کے 7 موٹے حروف میں بھی ہے، تو اس کو موٹا بھی رکھنا ہے. اور یہاں پہ چونکہ ہم رک رہے ہیں بالقسط، تو ہم رک رہے ہیں، اس کی زیر کو ہم روک رہے ہیں، یہ جزم کے ساتھ ہو رہا ہے، سکون کی حالت میں آ رہا ہے، تو اس پہ کلکلا بھی ہوگا، ٹھیک ہے. آگے چلیے، قیمو، قاف کو ہیوی کیجئے، 2 حرکات کھینچیے، و ایک حرکت، ایک حرکت، و قیمو، قاف یا زیر کی 2 حرکت، میم واو پیش مو 2 حرکات. اقیمو وجوہکم، وجوہکم، عند، عند، نون ساکن کے بعد دال ہے نا، اس پر حقیقی غنہ کامل ہے. عند، عند کل، اور دیکھیں لام پہ تشدید ہے، کل، کل اور لام زیر لی، کل مسجد، مسجد، دال 2 زیر دن کی، جبکہ تنوین ہے، لیکن آگے تشدید آ گئی نا واو کے اوپر، تو تنوین ختم ہو گئی، 2 زیر کی تنوین ختم ہو گئی، آگے تشدید آ گئی. جب تشدید آ جاتی ہے نا آگے، تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. مسجد، ادغام ہو گیا نا، مسجد ودعوہ، ود، دال پہ کلکلا بھی کیجئے، کتب جد کا لیٹر ہے، کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں جزم ہے. ود، ودعوہ مخلصین، مخ، فا کو ہیوی، مخلصین لہ الدین کما بدأکم، بدأکم تعودون، آئین کو آئین کی طرح، الف کی طرح نہیں. اب ہماری لاسٹ والی ہے آیت نمبر 30، فریقن، قاف 2 زبر قن، فری باریک، قاف 2 زبر قن ہیوی، ہیوی بھی پڑھنا ہے اور اظہار ہلکی بھی کرنا ہے. آگے ہاں ہے نا،
حرف ہلکی ہے نا تو یہاں اظہار ہلکی ہوگا. فریقن، فریقن اس طریقے سے. ہدا، ہاں سینے کی طرف جائے گی. ہدا، دال کھڑا زبر دا. کھڑا کھڑا زبر کتنا پڑھا جاتا ہے؟ الف کے برابر. اب جو اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں نا، تو یہ تو نہیں پڑھنے میں آتا نا اس طرح. ہدا و فریقن. اب دوبارہ پورے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. قاف کو ہیوی کریں گے لیکن فریقن پورا پڑھیں گے. کیوں؟ آگے حرف ہلکی ہے. ہاں ہاں دیکھیں حلق کا ہے نا. پھر دیکھیں حق، حق. قاف کو ہیوی بھی کیجئے، قاف کو ڈبل بھی کیجئے. حق، حق، قاف زبر قا. اور ڈبل کاف ہے نا. حق علیہ، آئین کو آئین کی طرح. لئی علیہ. دیکھیے علیہ، علیہ نہیں، اردو کی طرح نہیں، علیہ نہیں، علیہ، علیہم الضلالہ. دعات کو ہیوی بھی کرنا ہے، دعات کو ڈبل بھی کرنا ہے. لام کو کھڑی زبر کو الف کے برابر کھینچنا ہے. اور جو گول تا ہے یہ ہاں میں بدل جائے گا جب ہم یہاں عارضی سکون کریں گے. کیسے؟ دوبارہ دیکھیے. علیہم الضلالہ. لہ، آخر میں ہاں کی آواز آئے، سینے کی طرف جائے آواز. علیہم الضلالہ. ٹھیک ہے. علیہم الضلالہ. ایک لام کو دو حرکات کھینچنا ہے. کون سی لام کو؟ جس پہ کھڑی زبر ہے. لیکن دوسری لام پہ صرف ایک حرکت ہے، زبر اس کو ایک حرکت ہی پڑا جائے گا، اور گول تا جو ہے وہ ہاں میں بدل جائے گا عارضی سکون کی صورت میں. پھر دیکھیں انہم اتخذوا. نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، بڑا غنہ ہوگا، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی. انہم اتخذوا. تا پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑنا ہے، تا کو ڈبل پڑھنا ہے. ہم اتخذوا. اب دیکھیے خواہ جو ہے ہیوی لیٹر ہے، خواہ کو ہیوی طریقے سے متخذوا. اب دیکھیے آگے شین پہ تشدید ہے نا، تو یہ زال کی جو حرکت ہے، زال جا کے کس میں جڑے گا؟ شین میں. انہم اتخذوا الشیاطین. شیاطین. جس طرح پیچھے میں نے بتایا تھا بالکل اسی طرح سے زال جو ہے وہ شین میں جڑے گا. کیوں؟ شین پہ تشدید ہے، دو شین ہے، ایک شین کے پاس اپنی حرکت ہے. آپ دیکھیں غور سے، اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کے پاس حرکت ہے، لیکن تشدید بتا رہی ہے کہ اندر بھی ایک شین چھپا ہے. اس شین کے پاس حرکت نہیں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے نا شین، حرکت بھی نہیں ہے، وہ کہاں جڑے گا؟ زال کے ساتھ. اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زال کے آگے تو ایک واو بھی ہے اور ایک الف بھی کھڑا ہے، تو یہ کس اس میں جائے گا؟ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، یہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. انہم اتخذوا الشیاطین. اگر حرکت ہوتی آگے، کچھ اور حرکت ہوتی تو پھر یہاں کچھ اور طریقہ ہوتا، لیکن یہاں پر دیکھیے واو اور الف جو بنے ہوئے نا اس کے آگے زال کے پاس، یہ نہیں پڑھنے میں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس حرکت نہیں ہے. زال اپنی حرکت کو لے کر شین سے جا کے جوڑے گا. ٹھیک ہے. اور انہم اتخذوا. اور پھر شعی، شین ڈبل ہو گیا نا، پڑھنے میں آئے گا شعی. شیاطین، شیاطین. انہم اتخذوا الشیاطین. شیاطین. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، سوری اگر میں نے پہلے اس کو شیط پڑھ دیا تو. شیا، یا کھڑا زبر یا الف کے برابر کھینچے گا. انہم اتخذوا الشیاطین. تو آپ کو ہیوی کیجئے، دو حرکات کھینچیے. اولیاء، تمام باریک حروف ہیں. یا کے ساتھ الف مدہ بھی ہے، اور اوپر کھڑی اوپر دیکھیں مد بھی ہے، جو مد ہے نا اس مد کا بھی حق ادا کرنا ہے. او، یہ اس کو او نہیں پڑھیں گے، او یہ واوی لین ہے. اولیاء، حمزہ زبر پھر من دون اللہ. نون ساکن کے بعد دا آیا، دال آیا، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، چھوٹا غنہ بھی ہوگا. اس طریقے سے اخفا آواز تھوڑی ناک میں چھپے گی، تھوڑی باہر رہے گی. دون اللہ. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. اب اس میں اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے ہیوی نہیں کرنا، باریک کرنا ہے. لام جو ہے وہ کنڈیشنل ہوتا ہے، میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی کہ اللہ کے نام میں ہو اور اس سے پہلے زبریہ پیش ہو تو ہیوی ہوگا، ورنہ نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ من دون اللہ، اور اگر رکیں گے تو من دون اللہ، ہاں تک پڑھیں گے، پھر زیر کو روک دیں گے. ٹھیک ہے. وَيَحْسَبُونَ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. دیکھیں ان، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، کیا ہوا یہاں پہ؟ غنہ ہوا. انہم،
ان ہا کس میں جوڑ رہا ہے؟ آگے محتدون کے میم کے اندر، کیونکہ وہ تشدید والا میم ہے نا، وہ دو میم ہے، تو ایک میم کے پاس تو حرکت ہے، دوسرا جو ہے وہ ہاں کی حرکت میں جڑے گا، کیونکہ میم کے پاس تو پیچھے والے میم کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، وہ کہاں سے حرکت دے گا؟ انہم محتدون، یہ جو ہاں یہ سینے کی طرف جاتی ہے نا آواز، محتد، اور جماؤں کے ساتھ ہلانا نہیں ہے، محتدون، تمام باریک حروف ہیں۔ تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 30 تک مکمل ہوتا ہے۔ یہاں نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، یہاں سے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔